مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ مفتی صاحب بیمار جانور کی قربانی جائز ہے؟ اگر اتنا بیمار ہے کہ کھا ہی نہیں سکتا، چل ہی نہیں سکتا ہے، یہاں سے وہاں تک بھی نہیں جا سکتا، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نزلہ زکام کھانسی اگر اس حد تک ہے تو اس میں قربانی جائز ہے۔ لنگڑا بھی اگر اتنا ہے کہ چل سکتا ہے، یہاں سے وہاں جا سکتا ہے، تو اس کی بھی جائز ہے قربانی۔ کان کٹا ہوا ہو آدھے سے زیادہ تو جائز نہیں ہے، دم آدھے سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو جائز نہیں ہے، سینگ پورے بھی کٹے ہوئے ہوں تو بھی جائز ہے قربانی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نابینا جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اتنا نابینا کہ اس کو بالکل نظر ہی نہ آ رہا ہو۔ اگر گھاس پھوس نظر آ جاتی ہے، وہاں گھاس ہے وہاں چلا جاتا ہے، اپنے مطلب کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو پھر اس کی قربانی بھی جائز ہے، چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اچھا، اتنا بوڑھا لاغر جانور کہ وہ بھی بیچارہ چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہے، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر ایسے جانور آتے نہیں ہیں، ٹھیک ہی آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے، جانور لائے اور وہ معذور ہو گیا، تو اگر آپ جانور خرید کے لائے اور ٹانگ ہی ٹوٹ گئی تو وہ تو چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے نا، اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ البتہ جانور جب قربانی والے دن ذبح کرنے کے لیے لٹا رہے تھے، لٹاتے ہوئے ٹانگ ٹوٹ گئی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بعض توڑے نہیں ٹانگ اس کی، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ یا تو اس کی ٹانگ ٹوٹے گی یا آپ کی ٹانگ ٹوٹے گی، تو دونوں میں سے ایک کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اناڑی کسائی ہوتے ہیں، تو اس لیے ایسے میں پھر اگر وہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ تو ذبح کرنے کے لیے لٹایا جا رہا ہے نا، اس میں یہ مسئلہ بھی ہو گیا۔ ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ جانور اتنا ہٹا کٹا موٹا تازہ ہوتا ہے کہ وہ قصائی سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا۔ بھینسیں عام طور پر ایسے ہوتے ہیں، دیکھو بھینس کی قربانی بھی بالاجماع جائز ہے۔ ہمارے اہل حدیث حضرات نے ایک اب اس زمانے میں ایک نیا شوچہ چھوڑ دیا کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، اب وہ ان کی رائے ہے ذاتی، میں کسی کی رائے کا وہ نہیں کرتا، لیکن یہ اجماع کے خلاف ہے۔ بھینس گائے ہی کے حکم میں، میڈیکلی نہیں، شرعی طور پر، کیونکہ فقہا نے بھینس کا حکم صدیوں پہلے بیان کر دیا ہے، ائمہ کرام نے بیان کر دیا ہے، اور بھینس کو گائے کی شرعی طور پر گائے کے ساتھ لاحق کیا گیا، کیونکہ اس کے بنیادی فائدے وہی ہوتے ہیں جو گائے کے ہوتے ہیں۔ شریعت جو ہے نا ایک ایک چیز کو کان پکڑ کے نہیں بتاتی ہے، انگلی پکڑ کے نہیں۔ العبرۃ بالامثال من اعتبار الرجال، الاعتبار بالامثال من صنعۃ الرجال۔ ایک چیز پر دوسری چیز کو قیاس کرنا یہ مردوں کا کام ہوتا ہے، بچوں کو ایک ایک چیز سمجھائی جاتی ہے، یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو حضرات فقہا نے دیکھا کہ گائے جو ہے اس کے جو چار جانور جن کی قربانی کی ہمیں اجازت دی گئی ہے نا، ان میں کامن چیز کیا ہے؟ جگالی کرتے ہیں، گھریلو ہیں، پالتو ہیں، ان کے دودھ اور گوشت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یہ چار جانوروں میں کامن یہ ہے۔ تو بھینس بھی گائے کی طرح ہی گھریلو بھی ہوتی ہے، دودھ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، گوشت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گائے کی جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہی بھینس کی زکوٰۃ کا بھی وہی حکم ہے۔ اب ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں بھینس تو نبی کے دور میں تھی نہیں، تو آپ نے بھینس کو گائے پر قیاس کیسے کر لیا؟ یہ ان کی دلیل ہے، دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھینس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں بھینس کا تذکرہ نہیں ملتا نبی کے، تو جب وہ تھی نہیں تو اس کی قربانی کیسے ہوگی؟ اس کا جواب سمجھو، یہی سوال ہم اہل حدیث بھائیوں سے کہتے ہیں کہ یہ جو موزے جن پر آپ مسح کرتے ہو یہ نبی کے دور میں نہیں پہنے جاتے تھے، ان پہ مسح کو آپ نے کیسے جائز قرار دے دیا؟ یہ جو آپ ساکس پہنتے ہو، آپ کہہ سکتے ہو موزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پہ مسح کیا ہے، تو یہ والے موزے اس دور میں تھے نہیں، لیکن یہ ان جیسے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس پہ مسح جائز ہے۔ اس کا جواب یہ کہ ان جیسے بھی نہیں ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان پہ مسح جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کے دور میں جو موزے پہنے جاتے تھے وہ جوتوں کا آلٹرنیٹ تھے، جوتوں کا متبادل تھے۔ اس لیے فقہا نے بیان کیا کہ عین وہ موزے ہونا ضروری نہیں ہے جو نبی کے دور میں تھے، وہ ہوں یا ان جیسے ہوں تو ان موزوں پہ مسح جائز ہے۔ تو وہ موزے ہوں یا ان جیسے، جیسے کا مطلب جو جوتوں کا آلٹرنیٹ ہوں، اس لیے فقہا نے بیان کیا عین وہ موزے ہونا ضروری نہیں ہے جو نبی کے دور میں تھے، بلکہ ان جیسے اگر موزے ہوں گے جو جوتوں کا آلٹرنیٹ ہو سکتے ہیں تو ان پہ بھی مسح جائز ہے۔ جبکہ آپ نے موزوں پہ تو ایسا قیاس کیا کہ وہ جیسے بھی ضروری نہیں، بس موزہ ہونا کافی ہے،
اور بھینس جو بالکل گائے جیسی ہے بیسک چیزوں میں, اس پہ آپ کہہ رہے ہو قربانی جائز نہیں ہے, تو زکوٰۃ کیسے ہو گئی پھر بھینس پہ؟ کیونکہ ہمیں تو گائے کی زکوٰۃ کا ہمیں ملتا ہے, بھینس کی زکوٰۃ کا تو ہمیں حکم, بھائی شریعت میں بھینسوں کی زکوٰۃ کا تو حکم بیان ہی نہیں ہوا ہے, لیکن پوری امت کا اجماع ہے بھائی جو گائے کی جس گائے کی جیسے زکوٰۃ نکلتی ہے ویسے ہی زکوٰۃ کس کی نکلے گی؟ بھینس کی بھی نکلے گی. وہاں آپ کہتے ہو کہ گائے اور بھینس ایک جیسے ہیں, قربانی میں کہتے ہو ایک جیسے نہیں ہے. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اہل حدیث حضرات قابل احترام ہونے کے باوجود ان کے اندر وہ اجتہادی صلاحیت نہیں ہے جو اللہ نے ائمہ کرام کو صلاحیتیں دی تھیں, جو فقہا کو, محدثین کو صلاحیتیں دی تھیں. اس لیے اس بارے میں اہل حدیث کی رائے بالکل کالعدم ہے بھینس کے بارے میں. جو اور پرانے اہل حدیث جتنے ملتے ہیں وہ سارے بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیتے تھے. ہمیں تو یاد ہے ہم بچپن میں اہل حدیثوں سے یہ سوال پوچھتے تھے کہ بھینس کی قربانی تو کسی حدیث میں نہیں ہے, تم اس کو جائز کیسے کہتے ہو؟ ہم تو ان سے سوال پوچھتے تھے اور پھر یہ حجت تام کرتے تھے کہ ہر مسئلے کا حدیث میں ہونا ضروری نہیں ہے, تو اہل حدیث خاموش ہو جاتے تھے. اب جو نئے اہل حدیث آئے انہوں نے تو مسئلہ ہی اڑا دیا, انہوں نے کہا بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, میں مسائل میں شدت نہیں کرنی چاہیے, لیکن ان کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہے. ان کی نیت نبی کی اتباع ہی کی نیت ہے, آپ کی نیت ہے, آپ کے اخلاص پہ بھی ہمیں شک نہیں ہے. آپ کو بھینس کی قربانی ناجائز قرار دے کر آپ کو کیا مفاد اس سے حاصل ہو رہا ہے, آپ کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہے. لیکن میں پبلک کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث مخلص بھی ہو سکتے ہیں, اہل علم بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ان کے اندر وہ تفقہ, وہ بصیرت, جو میں اپنی بات نہیں کر رہا, جو اللہ نے مجتہدین کو دی تھی. میں دیوبندیوں کی بات نہیں کر رہا کہ دیوبندیوں کے اہل حدیث سے مقابلہ یا بریلویوں کا, نہ, جو اللہ نے بصیرت ائمہ مجتہدین کو دی ہے وہ اہل حدیث علماء میں وہ نہیں ہے. تو وہ سب کے سب جائز قرار دیتے آئے ہیں بھینس کی قربانی کو, اور اس کو گائے قرار نہیں دیا ہے. گائے الگ چیز ہے, بھینس الگ چیز ہے. گائے کے ساتھ لاحق کیا, لاحق, یہ قیاس بھی نہیں ہے, الحاق ہے. الحاق الگ چیز ہوتی ہے, قیاس الگ چیز ہوتی ہے. الحاق اور قیاس میں بھی فرق ہے. تو جیسے ہم جو موزوں پہ مسا جائز قرار دیتے ہیں, وہ موزے جن میں پانی سرایت نہ کرتا ہو, جن کو پہن کے دور تک چلا جا سکتا ہو, ان موزوں کو ہم نے نبی کے دور والے موزوں پہ قیاس نہیں کیا ہے, بلکہ انہی کی قسم میں داخل کیا ہے. حالانکہ یہ وہ والے موزے تھوڑی ہیں. لیکن مثال کے طور پر نبی کے دور میں تو چمڑے کے موزے تھے, ہم کہتے ہیں پلاسٹک کا موزہ, اس پہ بھی مسا جائز ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ اسی میں داخل ہیں, کیونکہ موزہ بذات خود مقصد نہیں ہے. موزہ تو ایک لفظ ہے, اس جیسی کوئی بھی چیز ہوگی وہ خود حدیث میں داخل ہے وہ چیز. تو اس لیے گائے یا گائے جیسی, ہاں, تو اس میں اہم چیز یہ ہے کہ پالتو جانور ہو. تو بھینس بھی کیا ہے؟ پالتو جانور ہے. تبھی حضرات فقہا نے بیان کیا کہ نیل گائے کی قربانی جائز نہیں, حالانکہ وہ گائے ہے, اس کو کہتے بھی کیا ہے؟ گائے, مگر وہ گائے وحشی گائے ہے, لہذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے. ہرن کی قربانی جائز نہیں ہے, حالانکہ وہ بکرے جیسا ہے, لیکن بکرے جیسا اس لیے نہیں ہے کہ بکرا پالتو ہوتا ہے, ہرن پالتو نہیں ہوتا. آپ کہہ سکتے ہو گھر میں پالا ہوا ہرن, گھر میں پالا ہوا وہ تو ایک وقتی ہے نا, اصل تو یہ وحشی جانور ہے. تو اسی طرح یہ جو چترال میں آج کل ایک مارخور نہیں, ایک الگ ٹائپ کا بھینسا آیا, یاک, تو وہاں بھی مسئلہ یہ بیان کیا جو پالتو یاک ہوگا نا اس کی قربانی جائز ہوگی, وہ بکرے کے حکم میں ہی ہوگا, یا بھینس کے, پتہ نہیں بکرے جیسا ہوتا ہے, بیل جیسا ہوتا ہے. تو یاک کی جو پالتو ہے یاک ہے اس کی قربانی جائز ہے, جو پالتو یاک نہیں ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے. وحشی جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی, قربانی گھریلو پالتو جانوروں کی ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے بات میں یہ کر رہا تھا کہ بھینس کی قربانی, اس پہ اور ریفرنس بھی ہیں حضرات فقہا کے. امام احمد بن حنبل نے کیا کہا اس بارے میں, امام بخاری کے استاذ تھے وہ. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ پہلے اس مسئلے پر اجماع رہا ہے, اب اہل حدیث حضرات نے اس میں اختلاف ڈال دیا ہے. تو ہاں, میں کہہ رہا تھا کہ بھینسے کی قربانی بعض دفعہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کی گردن اتنی موٹی, گردن ہوتی نہیں ہے, ایسا لگتا ہے کہ گردن اس کی ہے ہی نہیں, اتنا موٹا ہوتا ہے وہ. تو پھر ایسے موقع پہ لوگ اس کو گرانے کے چکر میں 15-20 لوگ خود گر جاتے ہیں. تو اتنا خطرناک جانور ہو تو اس کو باندھ کے اس کے کھڑے کھڑے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے, اس طریقے سے باندھ دیں کہ 2 دھاری چاقو اس کے یہاں مار دیں. اور دوسرا طریقہ پھر فائر کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, یعنی اس کو شوٹ کریں پھر ذبح کر دیں مجبوری میں, بلا ضرورت یہ جائز نہیں ہے. اور ایک ٹیکنالوجی یہ بھی آئی ہوئی ہے آج کل, کوئی انجیکشن لگاتے ہیں اس سے وہ ڈھیلا سن ہو جاتا ہے, پھر ذبح کر دیں. تو مجبوری میں یہ تمام طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں. رسک لینے سے بہتر ہے یہ طریقہ استعمال کر لیں.
رسک کا مطلب اگر بہت تگڑا جانور ہے اور وہ قلعہ توڑ کے بھاگ جائے گا, پڑوسیوں کو کچل دے گا, جان سے مارے قربانی کے جانوروں نے بندے, ہڈیاں توڑ دی ہیں کمر کی. میں نے واقعہ سنایا تھا نا چند سال پہلے کا, اتنا تگڑا بیل آیا تھا, قابو میں ہی نہیں تھا. ہمارے دوست نے مجھے واقعہ سنایا, کہہ رہے ہیں وہ جس دن سے آ کے کھڑا ہے تو بس وہ کسی کو تمیز سے دیکھ ہی نہیں رہا, بس میں تجھے ماروں. تو کہہ رہے ہیں ہم نے کسائی لے کر آیا, میں کسائی کو میں نے سمجھایا, بہت تگڑا ہے. اس نے کہا ابے چل ایسی کوئی, میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں. یہ باتیں ہو رہی تھی, کہہ رہے ہیں میں نے کہا کسائی ہے ہی نہیں, کسائی پتہ نہیں کہاں تھا, پتہ چلا ادھر پڑا ہوا ہے. وہ بیل نے بغیر کسی پیشگی دھمکی یا پیشگی تمہید کے کک ماری ہے, اچھل کے وہ کسائی غائب. تو مار دیتے ہیں جان سے بعض دفعہ. تو ایسا خطرناک جانور اگر ہو تو رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے کوئی ایسا ٹیکنیکل طریقہ استعمال کر لو, اپنی زندگی کو بھی خطرے میں نہ ڈالو, دوسروں کی زندگیوں کو بھی خطروں میں نہ ڈالو. اس سے قربانی کا مذاق بھی بنتا ہے. اور چند مسائل اور سن لیں, میں نے ایک مسئلہ بھی بیان میں بھی بتایا, دوبارہ ریپیٹ کر دوں. قصائی جب جانور کو ذبح کرے گا تو اس کو حرام مغز میں چاقو نہیں مارنے دینا, خوب سمجھ لو. 4 رگیں کٹیں, بس اس قصائی کو پکڑ لیں. 10 بندے گائے پر تھے تو 20 بندے قصائی پہ آ جائیں, اس کو روک کے رکھیں, اس کو خون نکلنے دیں آرام سے. ٹھیک ہے, ایک کام یہ. دوسری بات یہ دیکھو, جانور ذبح کرنے والے کا توحید پرست مسلمان ہونا ضروری ہے. توحید پرست, شرکیہ عقیدے والا اگر جانور ذبح کرے گا تو جانور کا گوشت حرام, قربانی بھی گئی آپ کی, گوشت بھی حرام. بعض لوگوں کا عقیدہ ہی نہیں پتا ہوتا, بس وہ منہ میں گٹکا ہوتا ہے, وہ ذبح کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ شرک کرتے ہیں, مزار پرست ہوتے ہیں, وہ قبروں پہ سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد کے نعرے لگانے والے ہوتے ہیں, یا غوث آدم مدد کے نعرے لگانے والے ہوتے ہیں. تو غلط عقیدے والا آدمی, میں نہیں کہہ رہا ہر ایک پہ شک وہم کریں, لیکن پہلے سے کسی کے بارے میں پتا ہو تو ایسے آدمی سے جانور حلال نہ کروائیں. بہتر یہ کہ خود ذبح کریں. عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے, یعنی گلے پہ چھری چلا سکتی ہے, احتیاط کریں تو بہتر ہے. کتنا غصہ آیا تو ایک پریکٹس تو ہو چکی ہوگی اس کو. خیر, تو صحیح عقیدے کا ہونا ضروری ہے اس میں, اس لیے کوشش کریں اپنا جانور خود ذبح کریں, پھر قصائی کے حوالے کر دیں. چھری خود چلا دیں, ایک دفعہ چلا دیں چھری, پھر قصائی کے حوالے کر دیں, وہ گوشت تیار کرتا رہے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک کام تو یہ ہو گیا. دوسرا کام, جس جانور میں 7 لوگ شریک ہیں یا 4 لوگ یا 3 لوگ شریک ہیں, جیسے گائے یا اونٹ میں, تو بار بار یہ مسئلہ بیان کر چکا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, اس جانور کے گوشت کو تول کے برابر تقسیم کیا جائے گا. اندازے سے ڈھیریاں بنانا جائز نہیں ہے. اس میں لوگ کہتے ہیں جب سب راضی ہیں تو کیا ہوا, گوشت سودی اموال میں سے ہے, سودی اموال میں سے. جب گوشت کی تقسیم ہوتی ہے تو یہ تقسیم حقیقت میں خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. اپنے حصے کا گوشت بیچ کے اس کو دے رہے ہو اور اس کے حصے کا گوشت آپ خرید رہے ہو. مشاع طور پر ہر شخص گوشت میں برابر کا شریک ہے نا, تو یہ ڈسٹریبیوشن حقیقت میں خرید و فروخت ہے. میں آسان مثال سمجھاتا ہوں. ایک پلاٹ میں 2 آدمی برابر کے شریک ہیں. آپ نے 1 کروڑ کا پلاٹ خریدا, زید اور بکر نے 1 کروڑ کا پلاٹ خریدا. اب پلاٹ کے ہر حصے کے دونوں مالک ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہر ذرے میں دونوں شریک ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مشاع طور پہ شرکت ہے. اب دونوں نے ارادہ کیا پلاٹ کو ہم آدھا ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, آدھا کا ادھر تم لے لو, آدھا کا یہ والا حصہ میں لے لوں. تو اصل میں شریعت کہتی ہے حقیقت کو, الفاظ کو نہیں دیکھتی. الفاظ تو ہم تقسیم کے یوز کر رہے ہیں کہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس پلاٹ میں جس جز میں آپ شریک تھے وہ والا حصہ اس کو بیچ رہے ہو اور اس کا جو حصہ تھا وہ آپ خرید رہے ہو. یہ خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہوتا ہے. تو خرید و فروخت کبھی پیسوں کے ذریعے ہوتی ہے, کبھی اسی جنس کو اسی جنس کے بدلے میں خریدا جا رہا ہوتا ہے. تو قربانی کے جانور میں جب 7 آدمی شریک ہوتے ہیں تو ہر جز میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. جب اس کی 60 ڈھیریاں بنتی ہیں تو جمشید کی ڈھیری یہ والی, ستار کی ڈھیری یہ والی, تو اس گوشت میں جمشید کی جو شرکت تھی وہ ختم ہو رہی ہے, اس شرکت کے بدلے میں جو وسیم کی اس گوشت میں شرکت تھی, تو گوشت کے بدلے میں بک رہا ہوتا ہے, فروخت ہو رہا ہوتا ہے. اور شریعت میں حکم ہے کہ گوشت کو جب گوشت کے بدلے میں بیچا جائے تو برابر سرابر تول کے بیچا جائے. ذرا سا بھی ایک طرف زائد ہو گیا تو وہ سود میں ہوگا. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے برابر تول کے تقسیم کریں. تولنے کی ٹینشن سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے آپ نے,
گوشت کی جنس کے علاوہ کوئی جنس شامل کر دیں, یعنی ساتوں ڈھیریوں میں تھوڑی سی کلیجی شامل کر دیں. آئی بات سمجھ میں؟ پھر اگر زائد بھی ہو گیا تو جو اضافی گوشت ہوگا وہ کلیجی کے مقابلے میں آ جائے, کیونکہ کلیجی جب گوشت کے بدلے میں بکتی ہے تو برابری ضروری نہیں ہے. اب یہ مسائل حدیث میں ہے, حدیث میں 6 چیزوں میں ربا ہے نا, تو جو سیکولر لبرل لوگ ہیں ان کو تو یہ مصیبت لگے گی, کیا مولویوں نے لوگوں کو ٹینشنوں میں ڈال دیا ہے. کوئی بات نہیں, ہم اللہ کے غلام ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہمیں اللہ نے سود سے منع کر دیا تو ہم منع ہو جائیں گے, چاہے اس کی لاجک ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو جو بے دین لوگ ہیں ان کو مذاق اڑانے دیں, آپ شریعت کو فالو کریں. اور شریعت نے آلٹرنیٹ بھی رکھا ہے کہ بھائی مخالف جنس کی چیز ڈال دو تو کیا ہو جائے گا, برابر. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. 10 روپے کو 11 روپے کے بدلے میں بیچنا جائز ہے یا حرام ہے؟ بولو نا, ابے حرام ہے نا. لیکن ایک طرف 10 روپے کے ساتھ کوئی چھوٹی سی چیز شامل کر دو, ایک ماچس کی ڈبیا لگا دو, ادھر 11 روپے ہوں, اب یہ کیا ہو گیا, جائز. کیونکہ 10 کے بدلے میں ہو جائیں گے, جو 1 روپے اضافی ہے وہ ماچس کے بدلے میں یا ٹافی کے بدلے میں یا کوئی بھی ایسی چیز جس کی کچھ ویلیو ہو. اب کلیجی کی بھی ایک ویلیو ہوتی ہے, تو آپ نے کیا کیا, 7 حصے بنائے, تھوڑی تھوڑی کلیجی سب میں شامل کر دی. اب اگر کچھ اونچ نیچ ہو بھی جائے گی تو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے. میں کیا کرتا ہوں, مشترک گائے میں 7 حصے تول کے بھی کرتا ہوں اور احتیاطاً کلیجی بھی ملا دیتا ہوں, کیونکہ اتنا ایکوریٹ تولنا بھی بہت ٹینشن کا کام ہے. اتنا بالکل ایکوریٹ تولنا, کیونکہ ذرا بھی اضافہ نہیں ہونا چاہیے, کون اتنا بیٹھ کے تولتا رہے. تو میں جب 7 حصے کرتا ہوں تو 7 حصوں میں کیا ملا دیتا ہوں, کلیجی. اچھا, شروع میں کلیجی کے جب 7 حصے کریں تو کلیجی کو بھی تول کے 7 حصے کریں اور تھوڑی تھوڑی اس میں گوشت بھی ملا دیں, ایک بوٹی بھی ملا دیں, وہ بھی کافی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ دوبارہ سے, جانور ذبح ہو گیا, کھال اتر گئی, کلیجی نکل گئی, گھر والے کہتے ہیں فوراً کلیجی پکاؤ, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی کلیجی چاہیے فوراً, کسائی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ تو لے کر آؤ. آپ نے فوراً تھوڑی سی کلیجی سائڈ پہ کر دی آخر میں گوشت میں ملانے کے لیے, اور جو بچی ہے کلیجی اور اس میں تلی ولی بھی ہوتی ہے, ان کے 7 حصے کیے اور 7 بوٹیاں 7 حصوں میں ایڈ کر دی. اب کلیجی میں کوئی اوپر نیچے ہوا ہوگا تو وہ اس کے مقابلے میں آ گیا, گوشت کے مقابلے میں. یعنی کلیجی کے 7 حصوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت ملانا ہے اور گوشت کے 7 حصوں میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملانی. کلیجی سے بچنا چاہتے ہیں, پائے بھی ملا سکتے ہیں. 4 پائے 4 حصوں میں ملا دیے اور باقی 3 حصوں میں کلیجی ملا دی, کیونکہ پایا بھی وہ گوشت کی جنس میں سے نہیں ہے. سیری بھی ملا سکتے ہیں, کیونکہ سیری کو بھی گوشت کی جنس نہیں سمجھا جاتا عرف میں, لیکن سیری تو کٹتی ہے, وہ تو اکثر لوگ پھینک ہی دیتے ہیں, اس میں ٹینشن زیادہ ہے. کلیجی کا ملانا آسان ہے. تلی بھی کلیجی ہی میں داخل سمجھی جائے گی, تلی ہے, کلیجی ہے, یہ سب چیزیں, پوٹے, دل وغیرہ یہ بھی ملا سکتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو 7 حصے جب کرنے ہیں تو پھر اس طریقے سے کرنے پڑیں گے, ورنہ گوشت ہی حرام ہو جائے گا سودی اموال کی وجہ سے. بعض لوگ گوشت کو تقسیم ہی نہیں کرتے, جیسے 7 بھائی ایک پورشن میں رہتے ہیں, ایک بڑے ڈی فریزر میں سارا گوشت رکھنا ہے, تو اگر تقسیم ہی نہیں کرنا ہے تو پھر پورا گوشت ڈال دیں فریزر میں, جو نکال کے کھاتا رہے گا. لیکن جب بھی تقسیم کا عمل ہوگا اس میں یہ پروسیس آپ کو کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ کرنا پڑے گا آپ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ایک بھائی اوپر والے پورشن میں رہتے ہیں, 6 بھائی نیچے رہتے ہیں, اب اس کا ایک کا حصہ نکالنا ہے نا, تو اس میں پھر یہ 6 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا آپ کو. ایک کا بھی نکلے گا نا حصہ تو نکلے گا اسی طریقے سے. سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات؟ تو وہ کرنا پڑے گا آپ کو. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ایک بھائی کا حصہ نکالنا ہے, اس نے کہا تولنے کی ضرورت نہیں, مجھے تھوڑا سا گوشت ویسے ہی دے دو, تو تھوڑا سا گوشت میں تھوڑی سی کلیجی ملا کے دے دیں, کیا جا رہا ہے, تھوڑے سے گوشت میں کیا کر دیں, کلیجی ملا کے دیں, تو اس میں ٹینشن کون سی ہے. لیکن ایک شریعت کا لا ہے, ضابطہ ہے, اس کو پورا کرنا پڑے گا. ورنہ دیکھا جائے تو 10 روپے کے بدلے 11 روپے لینے میں کیا جا رہا ہے بھائی, سودی اموال ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں دی تھیں, پرانی کھجوریں دے کے نئی کھجوریں لی ہیں, یا نئی کھجوریں دے کے پرانی کھجوریں زیادہ لے لی تھیں, تو کھجور کے بدلے میں برابر ضروری ہے. نبی نے فرمایا ہوا عین الربا, اے بلال یہ تو خالص سود ہے, تو خالص سود ہے. کھجور کو کھجور کے بدلے میں برابر بیچا جائے گا. جیدھا و ردیھا سواء, چاہے پرانی ہو یا نئی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ جو ربوی اموال کہلاتے ہیں, اس کو سودی اموال, ان میں ضروری ہے. ہاں گوشت کو جب پیسوں کے بدلے میں خریدا جائے تو پھر تو اختیار ہے.
ہاں 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 قرض لے کے بھی قربانی ہو جاتی ہے, اور 2 بندے ایک گائے میں حصہ ڈال دیں تو بھی ہو جاتی ہے, 2 برابر حصے بھی کر سکتے ہیں. گائے میں 7 حصے ہونا ضروری نہیں ہے, خوب سمجھ لو. 7 کا مطلب ہوتا ہے 7 سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے. پورا محلہ ایک گائے میں شریک ہو گیا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی ٹھیک ہے. دیکھو سب طرح سے جائز ہے. 2 بندے آدھی آدھی گائے کر لیں, 2 بندوں میں یوں کر لیں, ایک کا 1 حصہ باقی کے 6 حصے, یہ بھی درست ہے. 2 بندے یوں کر لیں, 1/3 گائے ایک کی, 2/3 دوسروں کی, 2 حصے ایک کے, اس طرح بھی یعنی ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے, 7ویں سے اضافی جتنا مرضی ہو جائے. سب طرح سے جائز ہے. یہ بھی جائز ہے کہ کسی نے پیسے نہ ملائے ہوں لیکن فری پھوکٹ میں اس کا حصہ ڈال دیں. اب دیکھو میں گھر کے لیے بچڑا لے کر آیا ہوں, میرے 4 گھروں کے 4 حصے ہیں. گھر والوں کی قربانی میں خود اپنے پیسوں سے کرتا ہوں, زکوٰۃ اپنے پیسوں سے نہیں دیتا. گھر والوں کو بولتا ہوں زکوٰۃ, وجہ اس کی کہ تاکہ ان کو بھی خرچ کرنے کی عادت ہو نا. بھائی ہمارے ذمے جہاں سخاوت کا مظاہرہ ہے وہاں ہی گھر والوں کی تربیت بھی تو ہے نا. تو بیوی کو بولا کرو سونے کی زکوٰۃ خود نکالو تاکہ اس کو بھی تو اللہ کی راہ میں دینے کی عادت پڑے. غصہ آ رہا ہے مجھے, سمجھا, اس کو بھی تو عادت پڑے نا. بھائی زکوٰۃ تو نکالو, صدقہ خیرات تو نکالو, لیکن قربانی میں چونکہ خرچہ زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے قربانی میں گھر والوں کی خود کرتا ہوں. تو 4 حصے. میرا حصہ, ہمارے ایک دوست ہیں برما میں, بڑے پیارے دوست ہیں, انہوں نے کہا آپ کا حصہ میں اپنی گائے میں یہاں ڈال رہا ہوں, پھر کھائیں گے بھی وہ خود ہی, وہاں سے گوشت نہیں پہنچائیں گے. تو میری قربانی وہاں ہو گئی. اب اس میں میرے پیسے خرچ نہیں, وہ فی سبیل اللہ انہوں نے میرا حصہ اپنی گائے میں ڈال دیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میرا حصہ تو برما میں ہو جائے گا, میری قربانی ہو گئی. گھر والوں کے 4 حصے میں نے اپنے بچڑے میں ڈال دیے. اب میرا جو فری پھوکٹ کا ہو رہا ہے وہ میرا واجب ادا ہو گیا. میں یہ اس لیے ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ قربانی جو آپ کے ذمہ واجب ہے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پیسے خرچ ہوں. اگر آپ کا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی طرف سے حصہ ڈال دیتا ہے تو بھی قربانی ہو جاتی ہے. بیوی نے پیسے نہیں دیے لیکن آپ نے بیوی کی طرف سے قربانی کر دی تو بھی اس کی قربانی اگر اس پہ واجب بھی تھی ادا ہو گئی. بیگم بعض دفعہ زیادہ مالدار ہوتی ہے, شوہر غریب ہوتا ہے, اول تو ہوتا نہیں ایسا, اس کو رشتہ ملتا کہاں ہے غریب آدمی کو, لیکن بعض دفعہ ہو جاتا ہے. تو بیگم نے شوہر کی طرف سے قربانی کر دی, وہ بھی ہو جائے گی, اس میں شوہر کے پیسے ہونا ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ ابا گائے لے کر آتے ہیں, سب بچوں کے نام کر دیتے ہیں, یہ تیرا حصہ, یہ حصہ, یہ فلانا حصہ, یہ بھی ٹھیک ہے, تو سب کے پیسے ہونا ضروری نہیں ہے, تو واجب ادا ہو جاتا ہے. دیکھو آپ کو فری پھوکٹ میں کوئی حج کرا کے لے آئے نا تو حج ادا ہو جائے گا, آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. تو قربانی پہ آپ کا اپنا پیسہ خرچ ہونا ضروری نہیں ہے. فی سبیل اللہ اگر آپ کی طرف سے کوئی قربانی کر دے تو بھی آپ کی قربانی ہوگی, لیکن مالک اس گوشت کے پھر آپ ہی ہوگے. اب میں تو برما سے منگوا نہیں سکتا نا گوشت, صحیح ہے نا, لیکن اس گوشت کے مالک پھر آپ ہی ہوگے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ملکیت نہ ہو, کیونکہ ملکیت ہوگی اس میں, اس سے بھی قربانی ادا ہو جاتی ہے. ایک بات ہو گئی. مرحومین کی طرف سے بھی قربانی ادا ہوتی ہے, اس کا ثواب مرحومین کو ملتا ہے, لیکن مالک آپ ہی ہوتے ہو, لہذا آپ اس کا گوشت پورا خود بھی کھا سکتے ہو, صدقہ بھی کر سکتے ہو. لوگ اپنے مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں. بھائی آپ مالک ہو, اس کے ثواب آپ کے والدین کو پہنچے گا. تو اکیلے ایک ایک حصہ بھی مرحومین کی طرف سے ہو سکتا ہے, ابا کی طرف سے ایک حصہ, ایک اماں کی طرف سے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی حصے میں دونوں کی نیت کر لو آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک ہی حصے میں ماں باپ کی نیت کر لی کہ میرے ماں باپ کی طرف سے ایک حصہ ہے. مرحومین زندہ کی طرف سے اگر کر رہے ہو تو ایک حصہ ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتا ہے, اور وہ پھر اس حصے کا مالک ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر اس میں یہ نہیں کہ یہ ایک حصہ میں نے جمشید کی طرف سے بھی, غفار کی طرف سے بھی, ستار کی طرف سے بھی, وہ نہیں ہوگا. مرحومین میں تو جتنے بھی زیادہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جو زندہ لوگ ہیں ان میں ایک کی طرف سے ایک حصہ ہوگا اور وہ اس حصے کا پھر مالک بھی وہی ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک اہم بات, ایک اور مسئلہ سن لیں. قربانی کے جو 7 حصے ہوتے ہیں, 7 کے 7 میں کوئی حرام آمدن والا اگر شامل ہو گیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. پہلے سے شک وہم نہ کریں, لیکن کسی کے بارے میں غالب گمان ہو کہ اس کی آمدن میں زیادہ آمدن حرام ہے. بعض دفعہ مکس آمدن ہوتی ہے, پتہ نہیں ہوتا کہ حلال زیادہ ہے حرام زیادہ ہے, اس میں بھی ہم یہ فرض کر لیں گے کہ حلال سے دے رہا ہوگا. شریعت نے حتی الامکان ہمیں آسانی دی ہے کہ اچھا سوچو کسی کے بارے میں. کسٹم میں کوئی شخص ہے,
جائز تنخواہ بھی آ رہی ہے, اوپر کی آمدن بھی ہے, ہمیں نہیں پتا کہ اس کی حلال زیادہ ہے حرام زیادہ ہے, ہم یہی فرض کر لیں گے یار اپنے حلال پیسوں سے ہی دے رہا ہوگا, اگرچہ بہت مشکل ہے لیکن انشاءاللہ قربانی حلال پیسوں سے کر رہا ہوگا, ہم یہ فرض کر لیں گے. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ اس کی تنخواہ بہت تھوڑی ہے, پہلے سے پتا ہے آپ کو, اوپر کی آمدن بہت زیادہ ہے, اور غالب گمان یہ ہے کہ یہ اسی اوپر آمدن والی آمدن سے ہی حصہ ڈال رہا ہے, تو پھر آپ اس گائے میں حصہ نہ لیں, اس کی تو ہوگی نہیں, آپ کی بھی نہیں ہوگی, اور گوشت بھی جائز نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح کوئی سودی بینک میں جاب کرتا ہے, ایسے ڈپارٹمنٹ میں جہاں وہ کسی بھی طرح سے سودی معاملے میں انوالو ہو رہا ہے, جیسے سودی بینک میں کوئی مینیجر ہے, وہ تو سارا سود کا کام ہی اسی کی نگرانی میں ہو رہا ہے, یا سودی بینک میں کوئی اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, وہ تو اکاؤنٹ کھول کے دے رہا ہے نا, سودی اکاؤنٹ. تو اس طرح کی کوئی جاب اگر سودی بینک میں ہو تو ایسے شخص کی آمدن بھی حرام ہے, وہ بھی اگر قربانی کی گائے میں حصہ ڈالے گا تو سب کی قربانی کیا ہو جائے گی؟ خراب. البتہ سودی بینک میں ایسے شعبے میں جاب کر رہا ہے جس میں سود میں اس کی انوالومنٹ نہیں ہے, الیکٹریشین ہے, کوئی کارپینٹر ہے, یا صرف گیس بجلی کے بل جمع کرانے کے لیے بعض دفعہ بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, یا چوکیدار ہے, تو اس ٹائپ کا آدمی جس کی کوئی انوالومنٹ ہی نہیں ہے سود میں, تو اس کی تنخواہ جائز ہے. ہاں اسلامک بینک میں کوئی جاب کرتا ہے تو بہرحال اس کی تنخواہ جائز ہے, یا سودی بینک کی اسلامک ونڈو میں کوئی جاب کر رہا ہے تو بھی اس کی تنخواہ جائز ہے. انشورنس کمپنی میں جاب کر رہا ہے, اس میں بھی پھر یہی دیکھا جائے گا کسی ایسے کام میں انوالو ہے جس کا جوئے یا سود سے لینا دینا, تو اس کی تنخواہ بھی حرام ہے, تو اس کو بھی شریک کرنے سے بچیں آپ اپنے ساتھ حصے میں. اچھا مفتی صاحب, اگر کوئی حصے دار شرکیہ ہو اس کے کیا حوالے؟ ہاں اگر کوئی شرکیہ عقیدے کا حامل ہے, وہ اگر آپ کی گائے میں آپ کے ساتھ حصہ ڈال دے گا تو بھی سب کی قربانی برباد ہو جائے گی. ساتوں افراد کا توحید پرست ہونا ضروری ہے, مسلک پرستی کی بات میں نہیں کر رہا. آپ کی گائے میں کوئی اہل حدیث شریک ہو جائے قربانی ہو جائے گی, کیونکہ توحید پرست ہوتے ہیں اہل حدیث. آپ کی گائے میں کوئی بریلوی شریک ہو جائے اور وہ یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہ لگاتا ہو تو بھی قربانی ہو جائے گی, شرک نہ کرتا ہو, ٹھیک ہے نا. تو اور کوئی دیوبندی جو شرک کرتا ہو وہ شامل ہو گیا تو قربانی ضائع ہو جائے گی. تو قربانی کے گائے میں شرکت کا تعلق دیوبندی بریلوی شیعہ ہونے سے نہیں ہے, اس کا تعلق اس سے ہے کہ مشرک نہ ہو. مشرک ہوگا تو چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے کوئی بھی ہو, قربانی نہیں ہوگی پھر آپ کی. اچھا مفتی صاحب, دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر سیلون والے کو نا قربانی کے حصے میں شامل نہیں کرتے. کیا بول رہا ہے بھائی؟ سیلون والے کو, حجام کٹنگ والے کو اکثر قربانی میں شامل نہیں کرتے. کیوں؟ اکثر کہتے ہیں بھائی ان کی جو کمائی ہے حرام ہے. اب جو ہیئر ڈریسر ہیں ان کی کمائی حلال بھی ہوتی ہے حرام بھی ہوتی ہے. اگر کوئی داڑھی کاٹتا ہے تو کمائی حرام ہے, لیکن زیادہ کام وہ داڑھی کاٹنے کا تو نہیں کر رہے ہوتے نا, حلال حرام شامل ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر وہ داڑھی بھی کاٹتے ہیں احتیاط یہی ہے کہ نہ شامل کرو, ہو سکتا ہے زیادہ تر پھر وہ نہیں قادیانی کو شریک کر لیا تو سب کی قربانی برباد ہو گئی. اس دفعہ مسئلہ پوچھا کسی نے کہ پچھلے سال ایک بندہ شریک تھا, پتہ چلا وہ قادیانی ہے, تو میں نے کہا اب تو قربانی تو گئی. اب یہ کرو کہ یاد رکھو قربانی کی قضا قربانی کی صورت میں نہیں ہوتی, پھر وہ صدقہ کرنے پڑتے ہیں پیسے. یعنی قربانی اگر ضائع ہو جائے تو پھر بقرعید کے بعد قربانی نہیں ہوگی, اگلے سال بھی نہیں ہوگی, بس وہ پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے اتنے. اجتماعی قربانی میں پتہ نہیں چلتا حلال حرام والا, تو جب تک نہیں پتہ چلے تو کیوں بلا وجہ تجسس کر رہے ہو؟ صحیح ہے نا. مولوی صاحب ایسے ہمیں کوئی کھلا رہا ہوتا ہے, ہم تھوڑی پوچھتے ہیں کیا کماتے ہو. بھائی سب سے اچھا گمان رکھو, جب پتہ چل جائے تو پھر احتیاط کرو. جی بھائی پوچھیں. مولوی صاحب یار وہ جو پوچھ رہے مسئلہ, اچھا مائک پہلے ان کے پاس ہے, وہ پوچھ لیں پھر آپ کی طرف آتا ہے مائک. جی لوگ بولتے ہیں کہ نا ویلج کا چاند نظر آنے کے بعد ناخن اور داڑھی وغیرہ نہیں کٹوانی چاہیے, اس میں کیا سچائی ہے؟ داڑھی تو ویسے ہی کبھی بھی نہیں کاٹنی چاہیے, لیکن ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سنت یا بہتر یہ ہے کہ کہیں کے بھی بال نہ کاٹے جائیں جب تک کہ جانور کے گلے پہ چھری نہ چل جائے. لیکن یہ واجب حکم نہیں ہے, جائز افضل ہے, فضیلت ہے اس کی, مستحب حکم ہے, واجب نہیں ہے. کر لیں تو اچھی بات ہے, نہیں کریں تو بھی ٹھیک ہے, کر لینا چاہیے, سنت ہے. جی حضرت یہ سوال تھا کہ اگر کسی کا پتہ ہو کہ یہ حرام رکھتے ہیں اپنے پاس یا ان کے حلال سے زیادہ حرام کا ہے, تو اگر وہ آپ کو جیسے گوشت دیتے ہیں جیسے رشتہ داروں میں ہوتا ہے یا دوست احباب, تو اس میں کیا پھر دیکھیں وہ اگر آپ کو جس کی آمدن زیادہ حرام ہو
آپ کو پتہ ہے, شک نہیں ہے, یقین ہے کہ زیادہ حرام کماتے ہیں یہ, وہ اگر گوشت دیں گے تو پھر آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا. ایسے وہ گوشت کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں اگر آمدن میں زیادہ حلال ہے تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر زیادہ حرام ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال زیادہ حرام زیادہ ہے, پھر بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی فرض کرو کہ حلال سے دے رہے ہوں گے اور حلال زیادہ ہے تو بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں. اگر حرام زیادہ ہے تو پھر تحقیق کرنی پڑے گی آپ کو. ان کو ایک دفعہ بتا دیں کہ بھائی ہم چونکہ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں, آپ اپنی حلال آمدن سے ہمیں دیا کرو. اگر وہ منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ میں حلال سے دیتا ہوں تو تجسس کی ضرورت نہیں ہے, بس ان کی زبان پہ یقین کیا جائے گا. اور اگر پھر بھی لے لیا ہے تحقیق کے بغیر تو پھر یا تو وہ گوشت صدقہ کر دیں یا اس کی قیمت صدقہ کر دیں گے تو بھی وہ حلال ہو جائے گا. فوراً صدقہ ضروری نہیں ہے, نیت کر لیں گے کہ یار میں کھا رہا ہوں لیکن بعد میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا تو بھی کافی ہے. مفتی صاحب کیا ہر تنخواہ دار شخص پر قربانی واجب ہے؟ دیکھو تنخواہ دار آدمی پہ قربانی واجب ہے بشرطے کہ اچھی تنخواہ ہو اس کی. آج کا ریٹ کیا ہے؟ آج کیا تاریخ ہے؟ مئی کی 22 مئی 2026 کو 52.5 تولہ چاندی قربانی کا ریٹ کیا چل رہا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ 4,71,72,000 کچھ ایسے ریٹ ہے میرا خیال ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اب 1 کلو کون دیکھ رہا ہے؟ میرا خیال ہے, آپ نیٹ پہ سرچ کر لیے گا, اس کو حتمی رائے نہیں سمجھیے گا. 4,71,000. تو جس آدمی کے پاس کیش رقم 4,71,000 ہے یا گولڈ اتنا پڑا ہوا ہے 4,71,000 کا, یا ایسی پراپرٹی ہے اس کے پاس جو پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتی, نہ کرائے پہ دی ہوئی ہے, نہ کوئی گودام بنی ہوئی ہے, نہ رہتا ہے, ایویں ہی خالی پڑی ہوئی ہے, پلاٹ لے کے ڈالا ہوا ہے ایسے, یا گھر لے کے ڈالا ہوا ہے, پورے سال استعمال نہیں ہوتا وہ, تو ایسے آدمی پہ قربانی واجب ہوگی. لیکن وہ پورے مہینے کے جو ضروری خرچے ہیں وہ مائنس کرے گا پہلے. مثال کے طور پر بقرعید کی صبح صادق کے وقت اتنے پیسے تھے 4,71,000 کے بقدر رقم اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہے یا جیب میں وغیرہ وغیرہ, تو اس سے پہلے قرضے مائنس کرے, اور جو آٹا دال راشن پورے مہینے کا آئے گا, گیس بجلی کا بل, وہ سب چیزیں مائنس کر کے اگر اتنی رقم بچ رہی ہے تو پھر اس پہ قربانی واجب ہے. اچھا مفتی صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی اتنی گنجائش نہیں ہو جیسے 4 لاکھ روپے وغیرہ, اس کے باوجود کوئی شخص قرضہ لے کر نفلی قربانی کرنا چاہے تو؟ ہاں, اگر اس کو یقین ہے کہ میں قرضہ آرام سے ادا کر سکتا ہوں, ایک شخص پہ قربانی واجب نہیں ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس اگلے مہینے پیسے آ جائیں گے, میں آرام سے قرضہ ادا کر سکتا ہوں, اور دوست کو بتا دے کہ یار مجھے قرضہ چاہیے, میں اگلے مہینے ادا کر دوں گا, اور نیت بھی ہو اور وسائل بھی ہوں, اللہ توکل پہ نہ کرے یہ کام, وسائل بھی ہوں, تو پھر اگر قرضہ لے کے قربانی کر دے گا تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جیسے قرضہ اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے لیا جاتا ہے تو قربانی کے لیے بھی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن سامنے والے کو الو نہ بنائے, اس کو بتا دے کہ میں قربانی کے لیے کر رہا ہوں اور اگلے مہینے میں تمہیں دے دوں گا, اور دینے کی پکی نیت بھی ہو. لیکن بہت مشکل ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے, لوگ کھا جاتے ہیں. وہ دینے والا پھر دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے. جی مفتی صاحب, یہ حاملہ جو گائے ہے اس کو کاٹنا کیسا ہے؟ حاملہ گائے کو کاٹنا جائز ہے. تو اس میں پھر ایک اختلاف ہے کہ پیٹ سے جب بچہ نکلے گا تو وہ زندہ ہوگا تو پھر حدیث میں آتا ہے زکوٰۃ الجنینی زکوٰۃ امیہا, کہ بچے کو کی ماں کو ذبح کرنا بچے ہی کا ذبح کرنا ہے, یعنی اس بچے کو کھا سکتے ہیں. لیکن احناف اس حدیث کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ اس کے بچے کا بھی ایسا ہی ذبح کرنا ہے جیسے اس کی ماں کا ذبح کرنا. تو اختلاف ہے مسئلے میں. تو بچے کو ذبح ہمارے نزدیک, احناف کے نزدیک بچے کو بھی ذبح کریں گے تو کھانا جائز ہوگا اگر وہ زندہ نکلا ہے. باقی یہ حاملہ گائے کو ذبح کرنے کا نہ کریں تو بہتر ہے, کیا ضرورت ہے, اس کا گوشت بھی خراب ہوتا ہے اور اس سے نقصان بھی زیادہ ہے نا. تو ہمیں نہیں ملتا کہ حاملہ گائے کی قربانی کا الگ سے کوئی ہمیں حکم دیا گیا ہو یا اس کی کوئی فضیلت بیان کی گئی ہو. تو کوشش یہی کیا کریں کہ جانور حمل سے نہ ہو, اس جانور کو ذبح کریں, کیونکہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے عام طور پہ. وہ ایک مال ضائع کرنا بھی تو شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس بچے کا کیا قصور ہے, بیچارے کو موت کے گھاٹ اتار دیا, تو اس کی ماں نے کون سے کوئی مردوں سے ناجائز تعلقات تھے اس کی ماں کے, غیر محرموں سے, یا گھر سے بھاگی بھی تھی وہ. تو جانور تو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کی ہے نا, ہم کو ذبح بھی کر سکتے ہیں, کھا بھی سکتے ہیں, ضائع نہیں کرو. تو اب حاملہ گائے کو جب آپ ذبح کرتے ہو تو وہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے عام طور پہ, گوشت کھایا نہیں جاتا اس کا. ایک یوں سمجھو کہ ایک مال کا ضیاع ہے, مال کیا ہو رہا ہے اس میں, ضائع ہو رہا ہے.
تو یہ اس لیے اس پہلو سے اس کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے. جی السلام علیکم سر. میں ریاض سے آیا ہوں. ایک تو یہ کوشچن تھا, یہاں پہ دیکھا گیا لوگ ٹریڈنگ کرنے لگ گئے ہیں, جانور لے کر آ رہے ہیں, مہینے بھر پہلے رکھا اسے, اس کے بعد پھر جا کے اچھے دام لگ گئے, انہیں بیچ دیا, دوسرا لے کر آ گئے, اس پہ پروفٹ کم آ رہی ہے, جائز ہے؟ جائز ہے. ٹریڈنگ تو اسی کو کہتے ہیں, آپ جانور لے کر آئے. ہاں اگر آپ نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا کہ میں حلال کرنے لے کے جا رہا ہوں, پھر پروفٹ نہیں کما سکتے اس کو بیچ کے. کوئی غریب آدمی جس پہ قربانی واجب نہیں تھی, اس نے خریدا بیچنے کے لیے, تو اس پہ تو وہی جانور متعین ہو گیا ہے. اب اگر وہ بیچتا ہے تو پھر اتنی ہی قیمت کا لینا پڑے گا اس کو. لیکن اگر کوئی خریدتا ہی اس نیت سے منڈی جاتا ہے کہ میں جانور لے کر آ رہا ہوں اور میں بیچ کے پیسہ کماؤں گا, تو کمانے دیں لوگوں کو. اچھا, آپ کے لیے ہدیہ لایا تھا. بڑی نوازش, اللہ خوش رکھے. اچھا میں ذرا مسائل مکمل کر دوں کیونکہ بقرعید کی آمد ہے, چند مسائل رہ گئے ہیں, 2-3 بار جلدی. جانور کے گوشت کا کیا, یہ تو میں نے آپ کے ذہن میں بھی کوئی قربانی سے متعلق مسئلہ ہو تو جلدی سے پوچھ لیں, قربانی کے علاوہ کچھ اور نہ پوچھیں بھائی, اس میں ٹائم پھر ہمارا انہی میں لگ جاتا ہے. پوچھیں. ہاں سارے خرچے ملانا ضروری ہے, صرف جو جانور کی نہیں, جب حصے والی گائے ہے تو سارے خرچے ملائیں, قصائی کی اجرت بھی, چارہ بھی, بلکہ رسی بھی خریدی ہے وہ بھی ڈال دیں, تو پورے ایکسپینسز شو کر کے اس میں پھر حصہ متعین ہوگا کہ اتنے کا حصہ ہمیں پڑ رہا ہے. اچھا جیسے نا قربانی میں کر رہا ہوں, صحیح ہے, میں جانور لے کر آ رہا ہوں اپنی قیمت سے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ گھر والوں کا نام آ جائے, ماں باپ کا نام آ جائے, پر میرا اس سال نہ آئے, تو میرے پہ واجب ہے؟ آپ پہ واجب ہے قربانی؟ مطلب انکم تو ہے نا, جب ہے تو پھر پہلے آپ اپنی طرف سے کریں نا. اچھا پہلے میری طرف سے, مطلب ان بھائیوں کا نام اب نہیں آ سکتا؟ ڈال دیں, ایک حصہ کم از کم اپنی طرف سے کریں, پھر باقی بھائیوں کا نام, باقی حصوں میں بھائیوں کا نام ڈالیں, اپنا حصہ ایک کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل کافی دیر سے بیچارے وہ بزرگ ہیں نا, ان کو ذرا دے دیں. جی جی ہاں اچھا میں نے پروڈکٹ کے پہ جو قسم اٹھا کے کہا ہے نا کہ میں یہ پروڈکٹ ہے, وہ میں نے کہا ہی نہیں ہے, وہ اے آئی سے کسی نے ویڈیو بنائی ہے, وہ جھوٹی ویڈیو ہے. بہت لوگ آ رہے ہیں ادھر وہ پروڈکٹ خریدنے کے لیے. ایک صاحب کہنے لگے, بزرگ آئے کہ مفتی صاحب وہ آپ نے پروسٹیٹ اور مردانہ قوت کی ایک دوا بیچ رہے ہیں آپ, 10,000 قیمت زیادہ ہے, کائنڈلی تھوڑی کم کر لیں. میں نے کہا بھائی میں نہیں بیچ رہا. مجھے باقیوں کا نہیں پتا, میں نے کچھ بھی اس پروڈکٹ کے بارے میں نہیں کہا, کسی نے میری اے آئی سے ویڈیو بنا کے ڈالی ہے. بے عزتی ہو رہی ہے بالکل. میں نے 100 دفعہ بیان کیا, وہ چل ہی نہیں رہا بیان. جھوٹی چیز جلدی چلتی ہے اور سچی چیز چلتی نہیں ہے. نہیں وہ میں نے پروڈکٹ, میں کسی کی کمپنی کی چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتا بھائی. صاحب قربانی کیا حوالے سے ایک سوال اور صاحب, اگر پڑوس میں کوئی امیر لوگ رہتے ہوں, مالدار لوگ رہتے ہوں, قربانی نہ کرتے ہوں تو کیا؟ اگر پڑوس میں امیر لوگ رہتے ہوں, مالدار, اور اگر میں قربانی کرتا ہوں تو میں اپنی قربانی سے گوشت دے سکتا ہوں ان کو؟ جب انہوں نے گھر میں قربانی کی ہے تو کیا ضرورت ہے ان کو گوشت دینے کی؟ وہ نہ کرتے ہوں, کرتے ہی نہیں ہو, نہ کرتے ہوں, بڑے نالائق ہیں, مالدار ہو کے بھی نہیں کر رہے. دے دیں تھوڑی 2-4 بوٹیاں تاکہ غیرت سے شرم سے ڈوب کے مریں. کوئی حرج تو نہیں ہوگا نا اس میں؟ نہیں کوئی حرج نہیں. اچھا, قربانی کے 3 حصے کرنا بہتر ہے, ضروری نہیں ہے, خوب سمجھ لو. بہتر ہے کہ 1/3 صدقہ کر دیا جائے, مالداروں کو چاہیے کہ کیا کریں. لیکن اگر کوئی غریب ہے, اس کی فیملی بڑی ہے, بچوں کو, تو پھر پہلے حق کس کا ہے؟ اپنے بچوں کا ہے. بعض دفعہ بچوں نے پورے سال گوشت نہیں کھایا ہوتا, غریب لوگوں کے ہاں مشکل ہوتا ہے گوشت خریدنا, تو پھر حضرات فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے صدیوں پہلے کتابوں میں کہ پھر وہ اپنے بچوں کو, ان کو رج کے گوشت کھانے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مفتی صاحب, یہ چھری پہ جانور پہ ہاتھ پھراتے ہیں چھری کا نا, تو والدہ اور وائف کے ساتھ ہاتھ پھرا سکتے ہیں؟ والدہ اور وائف ایک ساتھ جانور کی چھری پہ ہاتھ پھیریں, ہو سکتا ہے اسی بہانے محبت پیدا ہو جائے. نہیں محبت تو ویسے ہے, ویسے بھی ماشاءاللہ اچھی بات ہے, محبت ہے. دونوں تکبیر پڑھیں پھر ہی.
نہیں, قربانی کرنی پڑے گی, غریب کی مدد سے قربانی نہیں ہوگی. یہ میں نے آپ کو لکھ کے دیا ہے, آپ پڑھ لیں گے, آخری والا پیپر ہے. اچھا میں پڑھ لیتا ہوں بیٹا, قربانی سے متعلق ہے تو پڑھوں گا, ورنہ پھر بعد میں یہ تو بہت لمبا سوال ہے. یہ پھر آپ دارالفتہ میں جمع کرا دیں. اچھا یہ جمع کر لینا. ویسے ایک ہی سوال ہے یہ. بہت لمبا سوال ہے, ایک نہیں ہے بہت لمبا, بے شک ایک ہے. تو ایسے سوالات جمع کرا دیا کریں نا, ریٹرن میں آپ کو فتوے کی صورت میں جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے, زبانی بھی ہو جائے گا. تو بیٹا یہاں پر میں اتنا لمبا سوال پڑھوں گا, اتنا وہ لوگوں کا ٹائم ہے نا, پھر پڑھ لیتا ہوں نا میں سوال جلدی. یہ قربانی کا ٹاپک ختم ہو جائے یار. میں چند باتیں میں خود بتا دوں, پھر وہ آپ پھر جو سوال ہو پوچھ لینا. قربانی کے جانور میں کچھ چیزیں شریعت سے تعلق نہیں, لیکن آپ کے فائدے سے ان کا تعلق ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سمجھ آ رہی بات؟ دیکھو جب بچڑا ذبح ہوا کرے نا, کچھ دیر اسے لٹکا دو, ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو 2-4 بڑے حصوں میں تقسیم کر کے کسی کھونٹے پہ لٹکا دو, سائے میں پنکھا چلا کے 20-25 منٹ لٹکاؤ اس کو. اس سے اس کا سارا پانی نچڑ کے نیچے آ جاتا ہے. اس سے گوشت کٹتا بھی اچھا ہے, زیادہ عرصے تک فریزر میں محفوظ بھی رہے گا, اور ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا. آج ہمارے مشورے پہ یہ کر کے دیکھو. یہ شریعت کی بات نہیں کر رہا, میں ایک جنرل نالج کی بات کر رہا ہوں. جو پروفیشنل لوگ ہیں نا گوشت کھانے کا, جن کو پتا ہے, وہ گوشت کو چھاؤں میں پنکھا چلا کے لٹکا دیتے ہیں, بالکل ایسے جیسے کسی کو پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکاتے, نہیں جلاد لٹکاتا ہے, آپ نہ لٹکانا. ایسے لٹکا دو اس کو کہیں کھونٹے پہ, یا رسی باندھ کے لٹکا رہے وہ. 20 سے پنکھا چلا دو چھاؤں میں, دھوپ میں تو خراب ہو جائے گا نا, گرمی میں آج کل گرمی بہت ہے. چھاؤں میں لٹکاؤ اس کو, اور اس کا پانی ٹپکنے دو, خوب اچھی طرح پانی ٹپکے گا, وہ تھوڑا خشک ہو جائے گا. اس سے جراثیم بھی اس میں کم ہو جاتے ہیں, خراب ہونا بھی کا پروسیس بھی کیا ہوگا, دیر سے اگر یعنی رکھا رہے گا نا گوشت تو بڑی جلدی خراب ہوتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گوشت کو جب آپ کاٹ کے, خواتین کے خاص طور پہ وہ سن لیں اس کو, جب فریزر میں آپ رکھتے ہیں تو رکھنے کے بعد وہ پانی چھوڑتا ہے. تو کچھ دیر جب رکھا تو جو پانی چھوڑے گا نا, وہ پانی پھینک کے دوبارہ پیک کریں اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی کچھ دیر گوشت کبھی بھی, سوری ایک منٹ, گوشت جیسے ہی کٹے نا فوراً پکا کے نہیں کھانا چاہیے. کھا سکتے ہیں, شریر مسئلہ نہیں بیان کر رہا میں, لذت اور ہیلتھ کی بات کر رہا ہوں. گوشت جیسے ہی ذبح ہوتا ہے تھوڑی دیر اس گوشت کو لٹکا کے یا کہیں فریزر میں رکھیں, وہ پانی چھوڑ دے, آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس میں, تھوڑا اس سے پانی وانی نکل جائے, اس کے بعد پکا کے کھائیں تو وہ ٹیسٹ میں بھی اچھا ہوتا ہے, صحت کے لیے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے. جن لوگوں کو بڑے گوشت سے نقصان ہوتا ہے, ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے بڑے گوشت سے, وہ کیا کریں, بڑے گوشت کو ایک دفعہ اچھی طرح بوائل کر لیں اور اس کا پانی پھینک دیں. اس سے بھی وہ گوشت کے نقصانات بہت کم ہو جاتے ہیں جن کو بڑا گوشت موافق نہیں آتا, کیونکہ بوائل کرنے سے اس کا سارا پانی نکل جائے گا. وہ پھینک دیں گے تو بادی پن جو ہے نا بڑے گوشت کا, وہ کافی حد تک نکل جاتا ہے. یہ ویسے ایک ٹوٹکا جنرل کا نالج کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب, یہاں اپنا دسکو موڑ کی طرف ایک حضرات ہیں. کیا ہے؟ ایک بندے ہیں, بابا ہیں. بابا ہیں؟ ہاں, تو ان کے بعد ہم جاتے ہیں اور تقریباً بہت سارے لوگ جاتے ہیں, محفلیں ہوتی ہیں وہاں پہ, لوگ باقاعدہ سجدے کرتے ہیں ان کو, ہم نہیں کرتے. تو وہاں پہ سجدے کرتے ہیں لوگ, پورا جھک جاتے ہیں. ایک تو لوگ پیسے دیں ہاتھ میں, وہ پورا لوگ جھک جاتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں لوگوں سے کیوں جھک رہے ہیں, وہ بولتے ہیں احترام کا سجدہ ہے. جائز نہیں, حرام ہے بھائی. اچھا, ایک سوال اور ہے کہ وہ وہاں جا کے محفلوں میں جاتے ہیں لیکن ہم جھکتے نہیں ہیں, تو کیا محفل میں جاتے ہیں کھانے وغیرہ کے لیے, تو کھانا وہاں کھانا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں, جب وہ ایک چیز شرک کا اڈا ہے, ایک جگہ بدعت کا اڈا ہے, وہاں جانا جائز ہی نہیں ہے. کیوں جا رہے ہو وہاں پہ, کھانا کھانے بھی کیوں جا رہے ہو بھائی؟ تائید ہو رہی ہے نا بدعت کی. اور کوئی قربانی سے متعلق مسئلہ ہو میرے بھائی؟ مائک آن کریں, شاباشی ہے. مفتی صاحب, یہ ہمارے پڑوس میں لڑکے جو ہے نا, یہ ویڈیو کام کرتے ہیں. مثال یہ جو ویڈیو کیمرہ ہے نا, ویڈیو کیم نہیں, جس طرح شادی حالوں میں تصویریں نہیں بناتے, جس طرح شادی حالوں میں سیل سپاٹے والی جگہ پہ لوگوں کی غیر محرم عورتوں کی تصویریں بنانا تو جائز نہیں ہے. تو ان کے ساتھ قربانی کرنا, احتیاط کریں تو بہتر ہے یار. اچھا, احتیاط کر لیں, ٹھیک ہے. اور کوئی قربانی سے متعلق مسئلہ؟
تھانے میں ایس ایچ او کی تنخواہ بھی تو ہوتی ہے نا, بعض ایس ایچ او کی اوپر کی آمدن بھی ہوتی ہے, بعض کی اوپر کی زیادہ تنخواہ کم, بعض کی تنخواہ زیادہ اوپر کی کم. تو اب یہ آپ جانیں, ایس ایچ او صاحب جانیں. صحیح ہے نا. جی, قربانی کے جانوروں کی تصویریں بنانا. السلام علیکم. قربانی کے جانوروں کی تصویریں بنانا, ویڈیو بنانا, کیونکہ اسلام میں تو تصویر کشی اور کھنچوانا حرام ہے, تو یہ جائز ہے کیا؟ دیکھیں پرنٹڈ تصویر تو بالکل حرام ہے, لیکن جو ڈیجیٹل تصویر ہے نا, جو ویڈیو تصویر ہے, بہت سے علماء اس کو تصویر نہیں مانتے ہیں ڈیجٹ فارم میں جب تک ہو وہ. تو اب یہ ایک تہوار ہے, بچے خوش ہوتے ہیں جانوروں کی تصویریں بنا کے, جب تک وہ ڈیجٹ فارم میں رہے گی فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ, تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, اسی طرح سے دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور لے کر آئے, کچھ مطلب ہوتے ہیں ایسے لڑکے یہ شرارتی, وہ بچھڑا اور بچڑی کا کراس کرواتے ہیں, کیا صحیح ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اچھا, کوئی حرج نہیں ہے. مفتی صاحب یہ مسئلہ پوچھنا ہے کہ جیسے دو بھائی ہیں, دونوں پہ قربانی واجب نہیں ہے, مگر وہ دونوں تھوڑے تھوڑے پیسے ملا کے قربانی کرنا چاہیں تو اس کیا صورت ہے؟ کر سکتے ہیں, ایک کے پیسے زیادہ ہوں, ایک کے کم ہوں, ایک کے آدھے پیسے, ایک کے آدھے پیسے دوسرے بھائی نے زیادہ ڈال دیے, تو سب صحیح ہے. وہ ایک کے نام سے, دونوں کے نام سے؟ ایک کے نام سے دو کی قربانی نہیں ہو سکتی. ایک حصے میں دو بندوں کی قربانی نہیں ہو سکتی, کسی کی بھی نہیں ہوگی. پھر سمجھ رہے ہو, ایک کی ہوگی نا, ایک ہی ہوگی, نام ایک کا لگے گا اس میں. مفتی صاحب, اگر کسی کے پاس پروویڈنٹ فنڈ کے پیسے آئیں, وہ پیسے بینک کے تھرو آتے ہیں, اس میں کچھ سود کی رقم شامل ہوتی ہے, اب وہ شخص اپنے والد صاحب کو اس میں سے کچھ پیسے دے قربانی کے لیے, کیا قربانی؟ دیکھیں پروویڈنٹ فنڈ کے جو پیسے آتے ہیں نا اضافی, وہ سود لگتا ہے دیکھنے میں, حقیقت میں وہ سود نہیں ہے. وہ تنخواہ آپ کو بعد میں دی جاتی ہے اور بڑھا کے دی جاتی ہے, کیونکہ آپ کچھ الگ سے رقم دے کے پیسے نہیں لے رہے ہوتے, وہ آپ کی تنخواہ کٹ رہی ہے پہلے سے ہی. اس میں معاہدہ ہوتا ہے کہ یہ بعد میں ملے گی اور زیادہ ملیں گے, اس میں وہ سود نہیں ہے وہ. اچھا, قربانی جو ہے واجب اور نماز فرض, تو فرضوں کو چھوڑ کے واجب عمل کیا جا رہا ہے, ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جانور کے ساتھ جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں, ان زیادتی کے اندر یہ بھی ہے کہ انسانوں کے لیے تو بعض ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ واک کرو یا جاگنگ کرو, یا ایک دوست دوسرے دوست کو مشورہ دیتا ہے کہ تم جاگنگ کرا کرو, تمہاری صحت اچھی رہے گی. تو آیا جانور کے متعلق کس ڈاکٹر نے کہا ہے یا کس دوست نے کہا ہے کہ اس کو جاگنگ کراؤ, اس کو دوڑواؤ؟ تو وہ اتنی بڑی زیادتی ہے کہ جب جانور دوڑ رہا ہے تو یا کسی کی بائک میں جا کے لگ رہا ہے, کسی کی کار میں جا کے لگ رہا ہے, کسی کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے اس میں جا کے لگ رہا ہے, کسی کو زخمی کر رہا ہے, یا وہ جو گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہیں اس کے اندر جا کے وہ خود اپنے آپ کو زخمی کر رہا ہے, اور خود جانور بھی ضائع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جانور کے ساتھ زیادتی نہیں ہے. تو اب جو یہ جانور کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, جیسا کہ قرآن پاک میں آیا کہ جو اللہ کے وحدانیت کو یا اللہ کے احکامات کا انکار کرے گا, جو مؤذن کی اذان کو سن کے, یعنی کہ اللہ کے منادی مؤذن کی اذان کو سن کے مسجد میں نہیں جائے گا, تو اس کی تباہی کے لیے, اس کی بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور پھر ان کو جانوروں سے بدتر قرار دیا ہے, یعنی قرآن کے اندر آیا ہے کہ چوپائے سے بدتر ہیں. اب بعض لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ چوپائے کس کو کہتے ہیں, تو چوپائے کہتے ہیں جانور کو, اور آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ چوپائے سے بدتر ہیں, یعنی جانوروں سے بدتر ہیں. تو آیا جو جانور کو دوڑا رہے ہیں وہ جانور سے کم نہیں ہے, وہ جانور نہیں ہے؟ جی بھائی, رفیع بھائی کیا بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بقرعید کے دنوں میں نہ جانور کو تکلیف دیں اور نہ جانوروں کی وجہ سے انسانوں کو تکلیف دیں. لوگ اتنا اسپیڈ سے لے کے بھگا رہے ہوتے ہیں, وہ گٹر میں گرتے ہیں. گٹر کے ڈھکن آپ کو پتہ ہے کراچی میں نہیں ہے آج کل, مہنگے ہوئے میں, اور وہ ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, جا کے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں, دکانوں میں گھس رہے ہیں. ویڈیوز آئی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ. تو ایک مذہبی رسم ہے, اس کا مذاق نہ اڑوائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں بار بار وہ حدیث پیش کرتا ہوں کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز کو نہ ہٹائے اس کو مومن نہیں قرار دیا. تو جو تکلیف کا ذریعہ بنے وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, حدیث میں آتا ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے محفوظ رہیں. تو آپ نے بقرعید میں کوشش کرنی ہے کہ آپ کی زبان اور ہاتھ اور جانور کے شر سے پڑوسی محفوظ رہیں, آپ کے گلی محلے والے محفوظ رہیں. جس طرح سے بھگا رہے ہوتے ہیں, بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ بعض دفعہ بے قابو ہو جاتا ہے جانور. تو میں نہیں کہہ رہا کہ ٹہلائیں نہیں, ٹہلانے کے لیے نکلیں, لیکن ایک لمٹ کے اندر ہونے چاہیے یہ سارے کام.
اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو غلاظت پھیلائی جاتی ہے نا بقرعید کے دنوں میں، اف، آپ نے اتنا پیسہ جانور پہ خرچ کر دیا، تھوڑا سا صفائی پہ خرچ کیوں نہیں کر دیتے بھائی؟ ایسا صاف ستھرا کر دیں کہ لگے ہی نہیں کہ یہاں کوئی قربانی ہوئی ہے. خون پڑا ہوا ہوتا ہے کئی کئی دنوں تک، اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں اس سے. تو بھائی تکلیف سے بچانا ہے. اور انہوں نے جو بات کہی ہے کہ فرض نماز تو فرض ہے نا، قربانی واجب ہے، فرض کا درجہ واجب سے زیادہ ہے. فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور قربانی کو زیادہ فوکس کیا ہوا ہے. قربانی چھوڑنا بھی گناہ ہے، لیکن فجر کی نماز چھوڑنا اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے. تو یہ بات بھی درست ہے کہ قربانی بھی کریں، لیکن فرائض واجبات تو بھائی فرائض تو پہلے ہے نا. فرض نماز کی اہمیت قربانی سے زیادہ ہے. بعض لوگ قربانی والے دن ظہر کی نماز جماعت سے چھوڑ دیتے ہیں، مصروف اتنے تھے. بھائی وہ نماز جماعت سے ہی پڑھنی پڑے گی جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو، اس کا خیال کریں. اور بھائی کوئی سوال پوچھنا چاہیں یہاں سے؟ اسی قربانی کے متعلق ایسا کہ جو جیسے کسائیوں کے متعلق آپ نے بات کری کہ وہ واقعی وہاں چھری مار کے اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں اور وہ صحیح نہیں ہے، تو اسی طرح قربانی کا گوشت بھی جو ہے نا وہ اپنا حق سمجھ کے لیتے ہیں اور بیوقوف لوگ ان کو دے دیتے ہیں. ان کا کائے کا حق ہے؟ انہوں نے تو قربانی کا جانور کرنے کے جو ہے نا معاوضہ لے لیا. اب اگر ان کو گوشت دینا ہے یا ان کو گوشت چاہیے تو ان کو بولو ابھی چلے جاؤ یہ معاوضہ لے کے، بعد میں جب میں بانٹنا شروع کروں تو جب آ جانا. تو بوٹیوں کی شکل میں گوشت دیں. یہ اکثر قربانی کا گوشت جو ہے نا یہ بکرا ہوتا ہے اور وہ ہوٹلوں میں جاتا ہے. یہ کام بھی کسائی لوگ کرتے ہیں. شرعی طور پر یہ اجارہ جائز ہی نہیں ہے کہ اجرت الگ سے طے کرنی پڑے گی. قربانی کے گوشت سے اجرت نہیں ہوتی کہ آپ یہ جانور ہے اسی میں سے اتنا گوشت لے جاؤ. تو قصائی لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اچھا گوشت سائڈ پہ نکال کے رکھ دیتے ہیں. ان کو منع کریں اس کام سے. بھائی آپ کو پیسے مل رہے ہیں، باقی بقرعید کا دن ہے اسی دن پکا کے جو کھلانا وہ سب کو کھلاتے ہیں، ان کو بھی کھلا دیں. تو ان کو الگ سے پیسے دے دیا کریں اور الگ سے جو ہے نا یہ گوشت ووشت میں ڈنڈی نہ مارنے دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا بھائی کسی نے پوچھا ہے عرفہ کا روزہ رکھنا کیسا ہے اور کتنے دن رکھنے ہوتے ہیں؟ دیکھو یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں نا یہ سارے ہی مبارک دن ہیں. اس میں کوئی بھی عبادت کریں گے عام دنوں سے زیادہ ثواب ملے گا. اس لیے بہت سے لوگ پورے 9 دن کے روزے رکھتے ہیں. اچھی بات ہے اگر کوئی 9 دن کے روزے رکھے، 9 دن تہجد پڑھے، بہت اچھی بات ہے. لیکن خاص فضیلت جو وارد ہوئی ہے وہ عرفہ کے روزے کی ہوئی ہے، 9 ذی الحجہ کی. وہ بہت زیادہ فضیلت ہے، 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، یا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. حدیث میں اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے. تو اس لیے بہتر تو یہ کہ 9 کے 9 دن روزہ رکھ لیں. نہیں رکھا جاتا تو عرفہ کا روزہ کوشش کریں، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. تو یہ تو کرنا چاہیے. اچھا اہم اعلان، الفلاحیہ مسجد کی تعمیر کا کام بالکل شروع ہونے والا ہے. مسجد کا اگلا حصہ پہلے مرحلے میں تعمیر ہوگا. اس کے لیے موجودہ حصہ منہدم کیا جائے گا، یہ والا حصہ گرایا جائے گا. اگلا بیان ہمارا اس والے پورشن میں ہوگا، صحیح ہے. پہلے فرنٹ کا حصہ بنے گا، ٹھیک ہے، گرایا جائے گا. مسجد کے ہال کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے دیوار تعمیر کی جائے گی، جس کا کام کل سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اور عید کے بعد یہ پورا حصہ گرا دیا جائے گا. یہاں دیوار ہوگی، یہ حصہ بنتا رہے گا، ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے. کل سے ہماری نمازیں اور جمعے اب پچھلے حصے میں ادا کیے جائیں گے. تکلیف کے لیے معذرت. دوسرا اعلان، مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن کی جانب سے غریب اور مساکین کے لیے وقف قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے. فی حصہ 25,000 روپے کا دیا جا رہا ہے. اس کی تفصیل MTM فاؤنڈیشن کے آفیشیل پیج پر آپ حضرات کو مل جائے گی اور اس ویڈیو میں بھی ایڈ کر دی جائے گی. سب حضرات اس میں بھرپور حصہ ڈالیں. وقف قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا گوشت غریبوں میں بانٹا جائے گا، جو کوئی حصہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے. اچھا میرے بھائی، عرفہ کا روزے کا مسئلہ بتا دیا.